بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق۔ برادران اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام شہادت خاتون جنت خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور دنیا بھر میں شیعہ اور سنی مسلمان ہمیشہ کی طرح ان ایام کو انتہائی عزت، احترام، عقیدت اور حزن و ملال کے ساتھ منا رہے۔ لیکن اسلامی حلقوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس پورے واقعہ پر اعتراض کرتا نظر آتا ہے، جس واقعہ کے نتیجے میں خاتون جنت کی شہادت واقع ہوئی۔ میری مراد دروازے سیدہ کے جلائے جانے سے ہے۔ علماء تشیع نے تو اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں لکھا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ علماء اہل سنت کی بھی کثیر تعداد نے اس واقعہ کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ لکھا ہے۔ بڑے بڑے مورخین نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو درج کیا ہے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ واقعہ موجود ہے، تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے، مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں سے لکھا ہے۔ کچھ فرق ضرور موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب ہیں کہ جن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ علماء اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ دروازے سیدہ پر لکڑیاں تو اکٹھی کی گئیں، اصحاب کرام کی ایک جماعت تو وہاں پر جمع ہوئی، لیکن دروازے کو آگ نہیں لگائی گئی، فقط دھمکی دی گئی کہ اگر علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے تو اس صورت میں ہم دروازے کو آگ لگا دیں۔ ذرا یہاں پر رک کر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ کون سا دروازہ ہے۔ ابھی 3 دن پہلے حضور کا وصال ہوتا ہے، 28 صفر کو حضور اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور 3 دنوں کے بعد 2 ربیع الاول کو اسی دروازے پر کہ جس دروازے پر پیغمبر اکرم رک جایا کرتے، آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے اور اہل بیت کو سلام کیا کرتے، اسی دروازے پر اصحاب کرام لکڑیاں لے کر آگ لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، یہ ایک فسانہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازہ جل رہا ہو اور علی جیسا بہادر، علی جیسا دلیر شیر خدا گھر میں موجود ہو؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شیعہ کی طرف سے من گھڑت کہانی ہے اور یہ فقط فسانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی معرفت نہیں ہے، علی شناسی نہیں ہے، علی کو پہچانا نہیں گیا۔ اگر علی کو پہچان لیا جاتا تو یہ سارے سوالات اپنے جوابات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث شریف ہے اور فرماتے ہیں کہ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا کما حق کو، اللہ نے اور میں نے فقط پہچانا ہے۔ آپ کی معرفت جیسے ہونی چاہیے یا اللہ کو ہے یا مجھ مصطفیٰ کو ہے، آپ کی معرفت کسی اور کو نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب انتہائی بہادر، شجاع اور دلیر تھے، شیر خدا تھے، اور اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی سوائے تبوک کے، ہر جنگ میں علی بن ابی طالب موجود بھی تھے، اور ہر جنگ کے فاتح بھی علی بن ابی طالب ہی تھے۔ جنگ بدر میں بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کرنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے۔ ولید ابن عتبہ کی گردن علی نے اڑائی، شیبہ ابن ربیعہ کی گردن بھی علی نے اڑائی۔ جنگ احد میں کہ جب حضور کو سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ذوالفقار لے کر علی نے جہاں پر پیغمبر اکرم کا دفاع کیا، وہیں پر کفار و مشرکین کی گردنیں بھی اڑائیں۔ خیبر میں مرحب اور عنتر کا کام تمام کرنے والے بھی علی ابن ابی طالب ہی ہیں۔ 39 دن جب دیگر اصحاب وہاں پر موجود تھے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا، آخر پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور علی نے ہی مرحب اور عنتر کا کام تمام کیا، اور فتح و نصرت کا سہرا علی کے سر سجایا گیا۔ جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود کو قتل کرنے والے بھی علی ابن ابی طالب بھی ہیں۔ غرض ہے کہ ہر جنگ میں علی موجود، اور علی ابن ابی طالب بھی اس جنگ کے فاتح قرار پائے۔ تو اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جیسا دلیر، علی جیسا بہادر گھر میں موجود ہو اور یہ سارا واقعہ ہو جائے؟ اب یہاں پر کچھ چیزیں عرض کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھ آئے کہ علی گھر میں رہے اور کیوں خاموش رہے، علی کی خاموشی کی وجہ کیا تھی، علی کے سکوت کی وجہ کیا تھی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ حق جو علی بن ابی طالب کا تھا وہ حق علی سے چھینا گیا۔ غدیر کے موقع پر 18
ذوالحجہ کو کہ جب حضور حج سے واپس آ رہے تھے، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان بحکم خدا کر دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حق ولایت، حق خلافت علی بن ابی طالب کو دے دیا جاتا، اور علی کو ہی جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے حکم کے مطابق وہ خلافت علی بن ابی طالب کے سپرد کر دی جاتی۔ لیکن علی ادھر پیغمبر کی تجہیز و تکفین و تدفین میں مصروف تھے کہ ادھر سقیفہ میں ایک اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں مسلمانوں نے، مہاجرین اور انصار نے مل کر اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کر لیا۔ حالانکہ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ انصار میں سے ایک بزرگ صحابی سعد ابن عبادہ بھی وہاں پر موجود تھے، جو کہ خود خلافت کے امیدوار تھے۔ انہیں خلافت نہیں دی گئی، بلکہ ان کے خلاف لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ ملا لیا گیا، اور حالت یہ تھی کہ جب بیعت کی جا رہی تھی تو سعد ابن عبادہ کے اوپر سے لوگ گزر رہے تھے۔ وہ بزرگ صحابی تھے، بیمار تھے، اور انہیں اٹھا کر لایا گیا تھا، اور آخر میں وہ چیخے اور چلائے کہ مجھے گھر پہنچاؤ۔ اصحاب کرام سعد ابن عبادہ کے جو بزرگ صحابی پیغمبر تھے ان کے اوپر سے گزرتے رہے اور بیعت ہوتی رہی۔ سعد ابن عبادہ نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی، وہ بھی صحابی پیغمبر ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ علی بن ابی طالب نے اگر بیعت نہیں کی تھی تو کون سی بڑی بات تھی جب اتنی کثیر تعداد نے، مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی تھی، تو ایک علی اگر بیعت نہ کرتے تو خلافت میں کون سی کمزوری آ جانی تھی، کون سی کمی رہ جانی تھی۔ لیکن شاید حضور کی یہ حدیث سب جانتے تھے کہ حضور بار بار یہ ارشاد فرما چکے تھے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوں گے۔ سب جانتے تھے کہ اگر علی نے بیعت نہ کی تو باقی کسی کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے دروازے پر ہجوم اکٹھا ہوا، آگ لگانے کی دھمکی دی گئی، اور ہمارے نزدیک اس دروازے کو جلایا گیا، اور دختر پیغمبر دروازے اور دیوار کے درمیان آئی۔ پہلے تو منع کرتی رہی کہ اس دروازے سے ہٹ جاؤ، اس دروازے میں تو اس گھر کے اندر تو دختر پیغمبر رہتی ہے، فاطمہ میں رہتی ہوں، اور جانتے ہو کہ میں پیغمبر کی آنکھوں کا نور ہوں، میں پیغمبر کا لخت جگر ہوں۔ لیکن یہ کہا جاتا رہا وہ ان ہیں تو رہتی رہیں، کہا حسنین بھی رہتے ہیں، پیغمبر کے نواسے، جوانان جنت کے سردار بھی اس گھر میں، کچھ تو احترام کرو۔ کہا وہ ان ہمیں پرواہ نہیں۔ اس دروازے کو جلایا گیا۔ جلتا ہوا دروازہ جب پہلوئے سیدہ پر گرا، جہاں پر حضرت محسن کی شکم مادر میں شہادت ہوئی، اسی واقعے جلتے ہوئے دروازے کے نتیجے میں بعد میں پیغمبر اکرم کی دختر نیک اختر کی شہادت بھی اسی نتیجے میں ہوئی۔ اب لوگ اندر آگے اور علی بن ابی طالب کو دربار اور مسجد کی طرف لے جانے کے لیے تیار کیا، اور روایات تو یہ کہتی ہیں کہ علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور علی کو لے جانے کے لیے سب اکٹھے ہوئے۔ اب ضرورت کیا تھی کہ علی بن ابی طالب اگر بیعت نہ کرتے تو کون سا قیامت آ جانی تھی، لیکن علی بن ابی طالب اس حالت میں تلوار نہ اٹھا کر علی نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کا حقیقی محافظ کون ہے۔ اب یہاں پر سوال کہ جو سوال اٹھایا گیا کہ علی نے مزاحمت کیوں نہیں کی، علی نے قیام کیوں نہیں کیا، یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وجوہات ہیں علی بن ابی طالب کے قیام نہ کرنے پر۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں حضرت علی بن ابی طالب کو یہ نصیحت اور وصیحت کر کے گئے تھے کہ اے علی، میرے بعد آپ کے ساتھ یہ سارے واقعات رونما ہوں گے، آپ کو یہ ساری مشکلات میں سے گزرنا ہوگا، یا علی اگر تو ساتھی میسر ہو تو قیام کرنا، اور اگر ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو تو یا علی صبر کرنا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی بن ابی طالب رات کی تاریکی میں مہاجرین اور انصار کے پاس جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ پیغمبر اکرم نے میری خلافت، میری امامت، میری ولایت کا کتنی بار اعلان کیا ہے؟ غدیر میں میری ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر اعلان کیا گیا، کیا بھول گئے ہو؟ حاکم شام یہ کہتا ہے کہ فقط 4 یا 5 افراد وہ تھے کہ جنہوں نے علی کو مدد کرنے کا یقین دلایا۔ آپ گن سکتے ہیں، حضرت عمار، حذیفہ یمانی، حضرت سلمان، ابو ذر، مقداد، گنتی کے افراد تھے جو کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے۔ حالانکہ اصحاب کرام سے مدینہ بھرا ہوا تھا، لیکن
علی بن ابی طالب کو تنہا کر دیا گیا، اور خود مولا علی سے جب قیس بن اشعث نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا علی آپ نے قیام کیوں نہیں کیا، تو مولا علی نے کہا تھا کہ جس طرح انبیاء کرام کے ساتھ حالات پیش آئے بالکل اسی طرح میری صورتحال تھی۔ فرمایا کہ حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے وسیع ہارون اور خود پیغمبر اکرم کو جس طرح ان کے زمانے کے افراد نے چھوڑ دیا تھا، اور حضرت نوح نے تو یہاں تک کہا کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ خدایا میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کر، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا۔ مولا علی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے 40 مخلص افراد مل جائیں تو میں قیام کروں۔ ایک مقام پر تو یہاں تک کہا کہ میرے ساتھی مخلص دوست اتنے بھی نہیں ہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے یا آنکھ میں سرما ہوتا ہے۔ مولا فرماتے تھے کہ مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے نہیں میں قیام کر رہا، وجہ یہ نہیں ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ کہا کہ ابو طالب کا بیٹا تو موت سے اتنا مانوس ہے جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کی وصیت تھی کہ اگر لوگ میسر نہ ہوں تو یا علی صبر کرنا۔ اب جب افراد دنیا پرست ہو گئے، بڑے بڑے ساتھ دینے والے جب ساتھ چھوڑ گئے، تو نتیجتاً علی بن ابی طالب کو صبر کرنا پڑا۔ ایک موقع پر کہ جب خود دختر پیغمبر نے کہا کہ یا علی آپ قیام کیوں نہیں کرتے، ادھر مؤذن نے آذان دی اور جب یہ جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اے بنت پیغمبر کیا آپ چاہتی ہیں کہ آذان میں یہ نام بند ہو جائے؟ کہا قطعا نہیں، کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے قیام نہیں کیا۔ چونکہ مولا علی کو پیغمبر بتا کر گئے تھے کہ یا علی اگر آپ نے قیام کر لیا، اگر آپ نے تلوار اٹھا لی تو یہ تو پہلے ہی اپنے پرانے دین پر جانا چاہتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کے وصال کے فوراً بعد جو قبائل کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ واپس اپنے دین پر جانا شروع ہو گئے اور مالیات دینے سے انکار کر دیا۔ خود جنگ احد میں کہ جب یہ جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا، تو بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے اصحاب کرام عبداللہ ابن ابی کے پاس آئے اور کہا کہ تم جا کر ابو سفیان سے بات کرو، ہم واپس اسی دین پر پلٹنا چاہتے ہیں چونکہ حضور تو اب زندہ نہیں رہے۔ لہذا مولا علی کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے تلوار اٹھا لی تو یہ سب مرتد ہو جائیں گے، یہ سب واپس اپنے دین پر چلے جائیں گے اور حضور کی 23 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی، رائیگاں ہو جائے گی۔ لہذا مولا علی نے اپنا حق چھنتے صبر کیا، برداشت کیا، اپنا حق چھینا جا رہا تھا، مولا علی دیکھتے رہے لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ حضور کی وصیت بھی تھی، حالات کا تقاضا بھی یہ تھا، ساتھی بھی نہیں تھے، لوگوں کا واپس اپنے دین پر پلٹ جانے کا خوف بھی تھا۔ لہذا علی بن ابی طالب نے 25 سال تک صبر کیا، سکوت اختیار کیا، لیکن اسلام کی مدد کرتے رہے، اسلام کی نصرت کرتے رہے۔ خلفاء نے جب کبھی بھی مدد چاہی، بار بار جب دربار میں طلب کیا یا علی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ بتائیے، یا علی یہ سوال ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے آپ مدد فرمائیں، تو مولا علی نے کبھی بخل نہیں کیا، مولا علی نے مدد کی ہے، ہر زمانے میں مولا علی نے مدد کی ہے، چونکہ وہ مدد اصل میں اسلام کی مدد تھی۔ لہذا یہ سارے عوامل موجود تھے کہ جس کی وجہ سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں اٹھائی اور یہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے رہے، چونکہ پیغمبر خود بتا کر گئے تھے کہ یا علی یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا علی کو گھر سے باہر نکالا جا رہا تھا تو ایک یہودی دیکھ رہا تھا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے اور علی کو مسجد میں بیعت کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو وہی علی ہے کہ جس نے خیبر میں ہمارے خلاف جنگ لڑی اور مرحب و انتر کا کام تمام کیا، نہ تو علی بوڑھا ہوا ہے نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں مانتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری یہ تھی جو کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نمائندے خدا علی ابن ابی طالب تھے، اور نمائندے خدا کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دین خدا کا تحفظ کرے۔ دین خدا کا تحفظ علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، ہر زمانے میں مظلوم رہے ہیں،
کبھی ظالم نہیں بنے، کبھی کسی کا حق چھینا نہیں ہے، اپنا حق دیا لیکن کسی کا حق چھینا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، جہاں پر خود ظلم برداشت کیے، مظلوم رہے۔ جب حاکم شام نے ایک مرتبہ خط لکھا اور کہا کہ یا علی، کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور آپ کو دربار لے کر جایا گیا؟ تو مولا نے جواب میں یہ لکھا تھا کہ یہ بتاؤ کیا میں اس وقت ظالم تھا یا مظلوم تھا؟ اگر میں مظلوم تھا تو مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اگر مجھ پر ظلم ہوا ہے تو مظلومیت عیب نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، مظلومین کے ساتھ محشور کرے، اور ہمارا شمار کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہ ہو۔ ظالموں کا اور ظالموں سے محبت رکھنے والوں کا انجام انتہائی بھیانک ہے، انتہائی برا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت کے خدام میں شمار کرے، اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے، اور شیعہ اور سنی مسلمان بھائیوں کو آپس میں پیار اور محبت نصیب کرے۔ خداوند متعال تمام ملت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی برکت سے مالا مال کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔